الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان اللہ ازلی ابدی دہری دینوی ولا اول له ولا آخر له سبحان اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحان اللہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا غوثنا و غیاثنا و محیثنا عیننا و عوننا و عیاننا مطلوبنا و مقصودنا و مسحوبنا سبحان اللہ ملجانا و مأوانا ابی القاسم محمد بن عبد اللہ سبحان اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المطاہرین والشاہدین المشاہدین الشاکرین والسلام علی اصحابہ الاجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان اللہ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سبحان اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق کے ساتھ پڑھیے الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکم یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکم وعلی آلک یا سیدی یا نعمت اللہ لخمسة تطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ سبحان اللہ جو گدائے در رسول ہے جو علی کے قدموں کی دھول ہے اسے مان لو تم شہنشاہ وہی کائنات کا پھول ہے سبحان اللہ یہ چاند جس کا ستارہ ہے وہ ردائے زہرا بطول ہے بے شک سبحان اللہ یہ دین جس نے بچا لیا وہ حسین کا ہی اصول ہے سبحان اللہ جس زندگی میں علی نہ ہو وہ سراب دھوپ کو بھول ہے سبحان اللہ اظہر تیرا یقین یہ سب مومنوں کو قبول ہے سبحان اللہ اللہ رب العزت کی بے حد حمد و ثنا نبی مکرم رسول محتشم امام الانبیاء حبیب کبریا شہ ہرد و سرا سید المرسلین رحمت للعالمین قائد فوج اسلام اور دامغ جوش اسنام حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام اور اہل بیت کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس مقدس مطہر مہینے کی برکتیں شامل حال فرمائے۔ آمین نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند حیدر کرار، برادر حسن مجتبی، فخر سیدہ زینب کبریٰ، سالار قافلہ کربلا، سید الشہداء، امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ حسین
فقط ایک نام نہیں ہے، حسین فقط ایک فرد نہیں ہے، حسین ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے، باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا حوصلہ پیدا کرنے والی ایک ہمت کا نام حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو کربلا میں گردنیں کاٹ دی گئیں، لہو اچھال دیے گئے، بازو کاٹ کے پھینک دیے گئے، یہ ظلم، یہ تشدد، یہ جبر، یہ ستم، کیا یہ سانحہ اچانک ہو گیا؟ قطعاً نہیں۔ اگر کربلا کی تاریخ کو سمجھنا ہے تو پھر ہمیں ابتدائے آفرینش کی طرف جانا ہوگا کہ جب آدم علیہ السلام کو خلق کیا گیا، فرشتوں کو بلا کر کہا تھا کہ سجدہ کرو، عزازیل نے سجدہ نہ کیا، یہاں سے حق اور باطل دو راستے سامنے آ گئے۔ ایک حق کا علم بردار ہے اور دوسرا باطل کا شاہ سوار ہے، اور یہی قوتیں چلتی آ رہی ہیں نسل انسانی کے ساتھ ساتھ، اور اس کا پورا زور، پوری قوت اگر ظاہر ہوئی ہے دونوں طرف سے، حق بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ، حسن کے ساتھ، جمال کے ساتھ، پورے کمال کے ساتھ وہ ظاہر ہوا ہے تو کربلا میں ہوا ہے، باطل بھی اپنی شدت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، جبر کے ساتھ اگر اس نے بھی اپنا آپ دکھایا ہے تو وہ بھی کربلا میں دکھایا ہے۔ یہ دو مختلف قوتیں، اور اس میں بظاہر خانوادہ رسالت کو یہاں پر کاٹ دیا گیا، نبی کی بیٹیوں کو اونٹوں کے پشت پر بٹھا لیا گیا، کوفہ کے بازاروں میں پھرایا گیا، دمشق کی گلیوں میں لے جایا گیا، یزید کے دربار میں کھڑا کیا گیا۔ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ایک طرف جو 40,000 کی قوت اور نفری ہے اس نے بظاہر غلبہ پا لیا، مگر رب کے قواعد اور ہیں، اصول اور ہیں۔ یہاں فتح و شکست کے انداز الگ ہیں، اور قرآن مقدس کی سورہ عصر میں رب نے آواز دی، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ذرا عصر پر آنے سے قبل، اس پر بات کرنے سے قبل، اللہ رب العزت جو کسی کا محتاج نہیں، وہ خالق ہے، مالک ہے، مختار ہے، وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے فقط کن فرماتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اسے کوئی لمبی چوڑی پلاننگ کی ضرورت نہیں، نقشہ نویسی کی ضرورت نہیں، وہ ارادہ کرتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ صرف کن فرماتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اور رب نے اپنی ذات کی پہچان کروانے کے لیے انبیاء اور رسول کو بھیجا۔ 1.25 انبیاء میں سے 313 رسول ہیں، اس کا مطلب 313 شریعتیں آئیں، اور اللہ کا انداز وہ ہر شریعت میں تبدیل ہوتا رہا، مبادیات ایک جگہ پر مگر لوگوں کے ساتھ کلام کرتے ہوئے انداز تبدیل ہوتا ہے۔ ہمارے پاس 4 جو کتب موجود ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مقدس، یہاں پر بھی اسلوب دیکھ لیں تبدیل نظر آتا ہے۔ اور قرآن مقدس جو آخری کتاب ہے، اس میں جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہے کسی خاص چیز کی طرف، تو وہاں پر رب اپنی ہی مخلوق کی قسم ارشاد فرماتا ہے، والصافات والشمس والقمر والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسمیں ہیں، مگر یہ جتنی قسمیں ہیں ان کا تعلق اس کرۂ ارض سے ہے، اس زمین سے ہے، سورج سے ہے، چاند سے ہے، ان سے یہ ہے اجزاء۔ مگر اب اللہ نے ایک اہم خبر دی
دینا مقصود تھی، اور اس سے پہلے رب نے قسم ارشاد فرمائی تو کسی جز کی قسم ارشاد نہیں فرمائی بلکہ کل کی قسم ارشاد فرمائی. والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی. لوگ متوجہ ہو گئے. یقیناً اہم بات ہے، کیونکہ عصر وقت کو کہتے ہیں، اور وقت کی خوبی یہ ہے کہ یہ کہیں رکتا نہیں، ٹھہرتا نہیں. یہ پوری کائنات اس وقت کے تابع ہے، وقت کائنات کے تابع نہیں. خوبی یہ ہے کہ یہ مستقبل کو کھینچ کر حال بناتا ہے، حال کو دھکیل کر ماضی کرتا ہے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ عصر کا ایک ترجمہ ہے کہ کپڑا گیلا کر لیا جائے، دھویا جائے اور پھر نچوڑا جائے. کپڑا نچوڑا جائے تو جو قطرہ اس کپڑے سے نکل کر زمین کی طرف سفر شروع کرتا ہے، اس قطرے کو عصر کہتے ہیں. اس لیے کہ اب نہ تو یہ واپس کپڑے کی طرف پلٹ سکتا ہے، نہ کہیں پر یہ رکتا ہے، نہ کہیں جمود ہے، نہ کہیں سکوت ہے، تسلسل ہے، منزل کی طرف بڑھ رہا ہے. یہی وقت ہے. اور جب یہ ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے وقت کی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یہ سارے انسان خسارے میں ہیں. جتنے انسان ہیں یا اللہ سارے انسان، میں نہیں. 4 قسم کے انسان خسارے میں نہیں. بظاہر لوگوں کی نگاہ میں یہ مغلوب ہو جائیں، یہ مضروب ہو جائیں، یہ مقتول ہو جائیں، مگر یہ 4 قسم کے انسان خسارے میں نہیں. اے اللہ، وہ کون کون سے 4 قسم کے انسان ہیں؟ الا الذین آمنوا، پہلا ہے کہ مومن خسارے میں نہیں. دوسرا ہے کہ عابد عبادت گزار صالحین یہ خسارے میں نہیں. تیسرا ہے کہ حق بات کرنے والا، حق کہنے والا، حق پر ڈٹنے والا یہ خسارے میں نہیں. اور چوتھا گروہ ہے صبر کرنے والا. سبحان اللہ. اب ذرا ان 4 کی ترتیب دیکھ لیں. مومن خسارے میں نہیں. یہاں پر جس بندے کی طرف نگاہ کریں کلمہ گو ہو، وہ سینے پر ہاتھ مار کر کہتا ہے کہ میں مومن ہوں. بھئی یہاں پر تو اے اللہ سارے خود کو مومن کہتے ہیں. یا رسول اللہ سب نے ایمان کا ذکر کیا. پہلے ایک ترتیب آئی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں مصطفیٰ اسے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سبحان اللہ. اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، حتیٰ کہ تمام انسانوں سے. یہ ہمارے پاس ایک میرٹ آ گیا. مومن کون ہے؟ ہر مسلمان مومن نہیں ہے، مگر ہر مومن پہلے مسلمان ہوتا ہے. بھئی یہاں پر تو جس سے بات کرنے کہتا ہے جی حضور سے محبت مجھے میرے والدین سے زیادہ ہے، اولاد سے زیادہ. اور ہم نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. کیا نعرے لگانے سے مومن ہو گیا؟ محبت کا جذبہ ہے دل کے ساتھ. کسی کے دل کو ہم دیکھ نہیں سکتے کہ اس کا دل کیسا ہے. حضور ہم تو الجھ گئے. جس کی طرف دیکھیں وہ خود کو مومن کہتا ہے، اور آپ کی محبت اس کے دل میں کتنی ہے ہم نہیں جانتے. کیا سب کو مومن کہہ دے؟ پھر ایک میزان دے دیا مصطفیٰ نے، یہ تکڑی کا تول دے دیا اور کہا تھا اے علی، مومن تیرے ساتھ بغض نہیں کرے گا، سبحان اللہ. منافق تیرے ساتھ محبت نہیں کرے گا. اور یہ وہ کیفیت تھی کہ بھی اب دیکھ لیا جائے کہ بغض کیا ہے، محبت کیا ہے. محبت یہ ہے کہ جب ذکر ہو تو چہرہ کھل جائے. سبحان اللہ. بغض یہ ہے کہ جب ذکر ہو تو چہرہ بجھ جائے. اب میزان کے طور پر، میرٹ کے طور پر مومن کی پہچان مصطفیٰ نے یہ بتا دی کہ بھی کسی محفل میں بیٹھے ہو جائے، کسی لوگوں کے گروہ میں بیٹھ جاؤ، وہاں پر علی کا ذکر کرو. علی کے ذکر پر جس کا چہرہ کھل جائے سمجھو یہ مومن ہے. جس
جس کا چہرہ بجھ جائے سمجھو یہ منافق ہے. یہ تو پہلا جز ایمان والے خسارے میں نہیں. بات کی تشریح ذرا کھول کے کر دوں تو رب یہ فرماتا ہے کہ دراصل علی والے خسارے میں نہیں. جو علی سے محبت رکھتے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہے. یہ پہلا ترجمہ ہو گیا. اور اس کے بعد عابدین کی بات ہے, صالحین کی بات ہے. جو عابد ہیں, جو صالحین ہیں, نیکی کرنے والے, وہ خسارے میں نہیں. جتنی بھی عبادات کریں, جتنی فرائض ہیں, ویسے تو شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ جو عمل کرتے ہیں وہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے. لیکن جو فرائض ہیں عبادت کے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد, یہ وہ عبادتیں ہیں کہ انہیں کرنے سے پہلے محنت ہے, مشقت ہے, خرچ ہے. نماز یوں ہی نہیں کہ ہم چلتے ہوئے آئیں اور مسجد میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر لیں. پہلے بدن کو پاک کیا جاتا ہے, وضو کیا جاتا ہے, پھر کھڑے ہوتے ہیں, پھر نماز ہوتی ہے. روزہ ہے تو اس میں 14-16 گھنٹے کی بھوک اور پیاس ہے. حج ہے تو اس میں آج کل 12-13 لاکھ روپیہ بھی ہے. 1.5 مہینے کی خاندان سے دوری بھی ہے. منا, عرفات, مزدلفہ کی وادیوں میں رہنا ہے. یہ حج ہے, مشقت ہے. جہاد ہے تو لہو کا اچھلنا ہے, گردنوں کا کٹنا ہے, مشقت ہے. یا اللہ کی ایسی عبادت بھی ہوگی کہ جس میں وضو نہ کرنا پڑے, جس میں خرچ نہ ہو, جس میں مشقت نہ اٹھائے. کوئی تو ایسی عبادت ہوگی. ہمیں ذرا وہ بھی تو میرٹ مل جائے نا, تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ عابدین کی ترتیب ہے کیا, ہمیں سمجھنے میں آسانی رہے گی. چلیں اس بات کو مزید کھولنے سے قبل ایک روایت سن لیجیے. راویہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, بخاری شریف کی حدیث ہے. اماں جی فرماتی ہیں کہ میرے گھر کی وہ کھڑکی جو مسجد نبوی کی طرف کھلتی ہے, نماز کے بعد میں نے کھڑکی کھول کر تھوڑا سا روزن سے جھانک کر دیکھا. نمازی نماز ادا کر کے جا چکے تھے. مصلی امامت پر رسول اللہ موجود ہیں. ان کے عین سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. ایک شوہر ہیں اور دوسرے والد ہیں. اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر کوئی بات کرتے ہیں تو حضور سنتے ہیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں تو ابو بکر سنتے ہیں, اور آپ فرماتے ہیں کہ میں جھانک رہی تھی اور دیکھ رہی تھی منظر کہ اتنے میں مسجد نبوی میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جو ہی وہ آئے تو میرے بابا نے اپنی جگہ چھوڑ دی, ایک طرف ہو گئے. جہاں پہلے میرے والد بیٹھے تھے علی وہاں پر آ کر بیٹھے. اب حضور علی کی طرف دیکھ رہے ہیں, علی مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں. علی بات کرتے ہیں تو حضور سماعت فرماتے ہیں, حضور ارشاد فرماتے ہیں تو علی سنتے ہیں. اور میرے والد ایک طرف بیٹھے علی کے چہرے کو تکتے جا رہے ہیں. آپ فرماتی کہ مجھے یہ منظر بڑا عجیب محسوس ہوا کہ بھی کلام میں حصہ نہیں لے رہے اور ایک ہی طرف, اور وہ بھی علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. جب محفل برخاست ہوئی, ملاقات ہوئی باپ بیٹی کی, اماں جی نے ذکر کیا کہ بابا آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ آپ وہاں بیٹھے علی کے چہرے کو تکتے جا رہے تھے, کلام بند کر دیا. جواب سنیے گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فرماتے ہیں کہ بیٹی میں اصل میں عبادت کر رہا تھا. سبحان اللہ. اماں جی کہتے ہیں یہ کون سی عبادت تھی؟ آپ تو علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے خود سنا ہے, النظر الی وجہ علی العبادہ,
لوگوں علی کے چہرے کو دیکھو، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہاں پر بھی بطور میزان علی کو رکھ دیا، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ کیا خوش قسمت تھے وہ لوگ، ادھر اپنے گھر سے نکلے، وضو نہیں کیا، ابھی گھر سے نکلے ہیں، گلی میں آئے، ادھر سے علی آ رہے، علی کے چہرے پر نگاہ پڑ گئی، ان کی عبادت ہو گئی۔ کیسا حسین انداز تھا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور علیہ السلام کسی ایک دور کے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا جائیں، بعد والے محروم رہ جائیں۔ بھئی ہم بھی تو ہیں نا، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، 1400 سال گزر گئے، علی المرتضیٰ کا وصال ہو گیا، ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ اعمال کا بوجھ ہے کہ کوشش کریں زیارت ہو جائے، خواب میں بھی زیارت نہیں کر پاتے۔ کیا ہم اس نعمت سے محروم ہوئے؟ علی کی نسبت سے جو عبادت ہوا کرتی تھی، کیا اس عبادت سے ہم محروم رہ گئے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ مصطفیٰ کسی ایک دور کے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا جائیں اور بعد والے محروم رہیں۔ علی کی نسبت سے عبادت کی چاشنی محسوس کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ حضور نے آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے ایک اور فرمان کی عطا فرما دیا، الذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرو، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، وہ کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، وہ مومن خسارے میں نہیں، عابد وہ خسارے میں نہیں۔ گویا کہ یہاں تک کا نتیجہ یہ ہے کہ جو علی والے ہیں وہ خسارے میں نہیں۔ اور اسی سورہ میں اب تیسرا پہلو، تیسری قسم کون سی ہے جو خسارے میں نہیں؟ وہ ہے حق والے، جو حق کا ساتھ دیتے ہیں، حق پر کھڑے ہوتے ہیں، حق پر ڈٹ جاتے ہیں۔ ہم دیکھیں ہر گروہ، ہر قوم، ہر دین کو ماننے والا وہ شخص اپنے آپ کو حق پر کہتا ہے۔ ہندو مت، جین مت، مسیحیت کو ماننے والے، یہودیت کو ماننے والے، سارے یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہم راہ راست پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ مسلمانوں کے تمام مذاہب وہ بھی خود کو حق پر کہتے ہیں۔ اے اللہ، یہاں پر تو جسے ہاتھ لگا لے وہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، جسے دیکھ لے وہ دعویٰ حق کرتا ہے۔ اصل میں ہمیں معلوم کیسے ہو کہ حق کیا ہے؟ ہمیں معلوم کیسے ہو کہ حق کہیں گے کسے؟ اے پروردگار، ہمارا معاملہ الجھ گیا۔ حضور آپ نے ساری باتیں تو کھول دی، ہمیں یہ بھی بتا دیں، یہاں پر تو سینے پر بم باندھ کر لوگوں کو شہید کرنے والا وہ دہشت گرد بھی خود کو حق پر سمجھتا ہے اور بم پھوڑ دیتا ہے۔ اگر خود کو حق پر نہ سمجھے تو یوں خود کچھ بمبار نہ بنے۔ وہ گویا کہ اس کی برین واشنگ ہوئی ہے، وہ خود کو حق پر سمجھتا ہے۔ لاشوں کے انبار لگانے والا خود کو حق پر سمجھتا ہے۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والے 40,000 جو کربلا میں آئے اور 92 کے بڑے مقابل بھی ہیں، تیر پھینکے جا رہے، لہو اچھالے جا رہے، وہ سلطنت کے معاملات میں خود کو حق پر سمجھتے تھے۔ یا اللہ، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ حق پر کون ہے، حق کسے کہیں گے؟ اب رسول اللہ نے ایک پردہ اور کھول دی تاکہ حق کی پہچان ہو جائے۔ الحق بعل علی و علی ما الحق۔ لوگوں، تم حق کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اور اس کی ایک روایت میں آگیا کہ یا اللہ، دعائیہ انداز، اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی ہو۔ سبحان اللہ، یہ نہیں فرمایا کہ جدھر حق ہو علی کو ادھر موڑ دے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ
جدھر علی ہو حق کو ادھر موڑ، حق علی ہے۔ یہاں پر یہ ترتیب میرٹ اور میزان بنتا ہے تو یہ بھی علی کو بنا دیا۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، سارے انسان خسارے میں ہیں، وہ جو مومن عابد اور حق کا ساتھی یہ خسارے میں نہیں۔ اس وقت کا نتیجہ یہ ہے کہ رب فرماتا ہے کہ بھئی بندو، وہ جو علی والے ہیں وہ خسارے میں نہیں۔ اب چوتھی ترتیب وتواصوا بالصبر، وہ جو صبر والے یہ خسارے میں نہیں۔ یہ صبر ہے کیا ہے؟ صبر کسے کہیں گے؟ ایک حدیث مبارکہ ذرا سماعت پہلے کر لیجئے گا تاکہ صبر کی صحیح تعریف ہم تک پہنچ جائے۔ حضور علیہ السلام چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، قبرستان کے قریب سے گزرے تو ایک تازہ قبر چھوٹے سے بچے کی تیار کچھ دیر پہلے ہوئی تھی، وہاں پر ایک خاتون بیٹھی رو رہی تھی اور واویلا کر رہی تھی، اونچی اونچی رو رہی تھی، اور حضور اس کے قریب گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے خاتون صبر کر۔ وہ خاتون نہیں جانتی تھی کہ یہ مجھے صبر کی تلقین کرنے والے کون ہیں۔ وہ روتے ہوئے اسی غم اور غصے کے ساتھ کہتی ہے کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا اور بھائی تو مجھے کہتا ہے کہ میں صبر کروں، تیرے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو پھر میں دیکھتی کہ تو صبر کیسے کرتا ہے۔ یہ سخت بات کہہ دی، چونکہ صدمے میں تھی اس لیے حضور خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلے، صحابہ ساتھ۔ یہ خاتون نہیں جانتی تھی کہ یہ کون تھی۔ ایک اور صحابی پیچھے سے آ رہے تھے، انہوں نے آ کر ذکر کیا، اے خاتون تو جانتی ہے کہ یہ کون تھی؟ کیا تیرے علم میں ہے؟ کہتی میں نہیں جانتی۔ انہوں نے ذکر فرمایا کہ بھی یہی تو محمد رسول اللہ ہے۔ ایسی سخت بات کہہ دی۔ اب اسے احساس ہوا، وقت بھی گزر گیا تھا، احساس ہوا یہ اب پیچھے مدینہ میں جاتی اور تلاش کرتی ہوئی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئی۔ حضور مجھے معاف فرمائے، میں نے اب صبر کر لیا، میں نے حوصلہ کر لیا۔ آپ نے فرمایا صبر کر تو میں نے اب حوصلہ کر لیا۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ صدمے کے ابتدا میں خود کو روک لینا اصل میں صبر ہوا کرتا ہے۔ وہ صدمہ جو فوری طور پر ظاہر ہوا اس مرحلے پر خود کو روکنا یہ صبر ہے۔ اب صبر کس کا کتنا ہے؟ صبر کب کیا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور 5 طریقوں سے آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ 5 طرح سے آزماتا ہے۔ ان 5 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے آزمایا ہے تو طبیعت صاف ہو جاتی ہے۔ رب آزماتا ہے کسی کو خوف سے، دشمن کا خوف لاحق کرتا ہے کہ کہیں دشمن کی طرف سے رات کی تاریکی میں سنسناتا تیر سینے میں ترازو نہ ہو جائے۔ یہ خوف ہے، کٹ مرنے کا خوف، ڈوب مرنے کا خوف، اندھیرے کا خوف، کسی طرح کا خوف ہو، کبھی یہ مسلط کرتا ہے، کبھی بھوک اور پیاس سے رب آزماتا ہے، اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ بھوک اور پیاس، اس کی ہلکی سی جھلک، روزہ رکھتے ہیں نا گرمیوں میں 15 سے 16 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے نا، تو اب صبر کیا کرتا ہے؟ یہ ایسا تو نہیں کہ عصر کے وقت پورے محلے کو بتانے کے لیے کہ میرا روزہ ہے، ادھر بچوں کی پٹائی بھی شروع ہے، بیوی سے جھگڑا بھی ہے، لوگوں کے ساتھ تناؤ اور دباؤ۔ رب بھوک اور پیاس سے آزماتا ہے، اپنی جان کی ذات کے ساتھ منسلک کر کے خوف کو، بھوک کو، پیاس کو، نقصانات کو پھر آزماتا ہے۔ اور چوتھا ہے کہ نعمتوں کو ذرا دور کرتا ہے، فاصلے پر لے جاتا ہے، پھر آزماتا ہے۔ اور اس کیفیت میں یہ 5 مراحل ہیں کہ جب رب آزما رہا ہے، بھوک اور پیاس سے بھی، مالوں کے چھن جانے سے بھی،
انفوس سے بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ نسل انسانی بنی، انبیاء بھی آئے، رسول بھی آئے، پورے اعتماد سے بات کرنے لگا۔ رب نے نبیوں کو، رسولوں کو بھی آزمایا ہے، تو ایک ہی وقت میں کبھی ایک آزمائش سے آزمایا، کبھی 2 آزمائش سے، زیادہ سے زیادہ کسی ایک فرد پر 3 آزمائش ڈال دی۔ کسی ایک سے بھی آزما سکتا ہے، لوگوں کو آزماتا ہے، مگر صبر یہ ہے کہ خان باتہ رسالت پر، ابن علی پر جب آزمائش کے مراحل آئے تو کوئی 1 2 یا 3 نہیں، بلکہ 5 آزمائشیں ایک ہی وقت میں میدان کربلا میں نبی کے بیٹے پر لاد دی گئی۔ لو بھئی اب آؤ، کیسا کام کرتے ہو، کیا انداز اپناتے ہو؟ میدان کربلا میں حضرت امام حسین علی مقام نے اس مصیبت کے ٹل جانے کی، دشمنوں کے تباہ ہونے کی ایک دعا بھی نہیں کی۔ کوئی ایک روایت نہیں کہ آپ نے کوئی دعا کی، ورنہ میرے نبی کا نواسا دعا کرتا تو بادل چھم چھم کرتے آ نہ جاتے۔ اگر حیدر کرار کا بیٹا دعا کرتا تو کیا دریائے فرات اپنا نہر راستہ بدل کر خیموں کی طرف خود نہ آتا؟ اگر اسماعیل ایڑیاں رگڑے تو زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑے، تو کیا یہاں پر علی اصغر اگر اپنے ہونٹوں کی ٹپڑیاں جمی ہوئی ہونٹوں سے صرف ایک مرتبہ ہلکا سا ہمکتا اور زمین کی پر اپنی ایڑی رکھ دیتا، یہاں سے چشمے نہ پھوٹتے؟ سارے کچھ ہو سکتا تھا، مگر ہوا اس لیے نہیں کہ مراحل آزمائش کے، تمام آزمائشیں ایک ہی وقت میں نبی کے نواسے پر ڈال کر اب یہ فطرت دیکھ رہی ہے۔ اور یہ جواب تھا ان فرشتوں کو رب کی طرف سے کہ جب رب نے تخلیق آدم سے 2000 سال پہلے فرمایا تھا نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور انہوں نے جواباً کہا تھا کہ یا اللہ یہ زمین پر دنگا اور فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا، خون بہائے گا۔ یہ ان کی نگاہ تھی، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ جواب تھا کہ دیکھو میں نے اپنے حسین پر 5 آزمائشیں ایک ہی وقت میں ڈال دی، اب دیکھنا کہ اس کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں آئے، کوئی شکایت نہیں۔ قتل کرنے والے بھی اور نہیں تھے، انہی کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے تھے۔ ادھر علی اکبر اذان دیتے، ادھر یزید کے لشکریوں میں بھی اذان دی جاتی، نماز وہ بھی پڑھتے تھے۔ اور آج قاری صاحب نے جو تلاوت کی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ بھئی تمام نبی، جتنے نبی آئے دین کی تبلیغ کرتے رہے، اور یہ ساتھ کہتے رہے کہ اس کا اجر جو دین کی تبلیغ تم پر ظاہر کی ہے نا، اس کا اجر میں ہم تم سے طلب نہیں کرتے، اجر رب دے گا، ہر نبی نے کہا۔ مگر جب بات مصطفیٰ کی آئی، یہاں پر یہ فلسفہ بھی بدل کے رکھ دیا، کیونکہ علم ہے یہی کلمہ پڑھنے والے